السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 172۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، ہرگز نہیں عار محسوس کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ قریبی فرشتے، ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر، اور جو کوئی عار محسوس کرے گا اس کی عبادت سے اور تکبر کرے گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، پس ان قریب وہ ان سب کے سب کو اپنی طرف جمع کرے گا۔ اس آیت مبارکہ میں عیسائیوں کے اس عقیدے پر زد ہے، تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے، تم کہتے ہو جی عیسیٰ اللہ کا بندہ کیسے ہو گیا؟ خود عیسیٰ علیہ السلام تو اس میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے، وہ تو واضح طور پر کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور نہ ہی اللہ کے مقرب فرشتے۔ یہ مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، وہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ فرشتے ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں، ان میں سے کوئی بھی اللہ کا بندہ ہونے میں عار محسوس نہیں کرتا۔ عبد کس کو کہتے ہیں؟ عبد غلام کو کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور تم ان کو اللہ کا شریک بناتے ہو، تم ان میں اللہ تعالیٰ کی صفات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو، گویا کہ تمہیں یہ لفظ کہتے ہوئے عار محسوس ہوتی ہے، خود عیسیٰ علیہ السلام کو تو عار محسوس نہیں ہوتی تھی، اللہ کے فرشتوں کو تو عار محسوس نہیں ہوتی اللہ کا بندہ کہنے میں اپنے آپ کو۔ آج بھی یقین جانے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، ان کے سامنے آپ کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی صفات ان میں نہیں تھیں، نہ وہ عالم الغیب تھے، نہ وہ جو ہے وہ حاضر و ناظر تھے، اور نہ وہ دلوں پر کسی قسم کا اختیار رکھتے تھے۔ یہ سب چیزیں اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے، آپ اپنے ذاتی طور پر بھی نفع نقصان کے مالک نہیں تھے، تو وہ ان کے منہوں پر یہ بات چڑھے گی نہیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ آپ گستاخی کر رہے ہیں، یعنی حق بات کہنا اس کو گستاخی سے تعبیر کرتے ہیں۔ بالکل پوری مشابہت ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے کہا ہے نا الفوز الکبیر کے اندر، اگر تم یہود کی مشابہت اور ان کی مثال دیکھنا چاہو ہمارے ہندوستان کے اندر، تو تم یہاں پر جو ہمارے صوفیاء ہیں اور یہاں پر جو مشائخ کی اولادیں ہیں، تم ان کو دیکھ لو کہ کس طریقے سے یہ لوگوں کا مال کھانا اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں، اور کس طریقے سے یہ تکبر کرتے ہیں، اور کس طریقے سے ان سے حق چھپاتے ہیں۔ اور اگر تم عیسائیوں کی مثال دیکھنا چاہتے ہو نا، ان کی جہالت کی مثال دیکھنا چاہتے ہو، تو یہاں کی عوام کو دیکھ لو۔ حقیقت بات ہے کہ یہ لوگ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ویسے ہی نظریات رکھتے ہیں جیسے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رکھتے تھے، کہ ان کو اللہ کا بندہ کہتے ہوئے ان کی زبانیں لڑکھڑاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ، جو کوئی اللہ کی عبادت سے عار محسوس کرے گا، یعنی اس کی عبادت نہیں کرے گا، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرے گا، یعنی وہ عبادت کرنے کو اپنے لیے توہین سمجھے، کیونکہ تکبر دو چیزوں کا نام ہے، حق کو دھتکارنا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ جو کوئی حق کو حقیر جانے گا اور اللہ کی عبادت سے عار محسوس کرے گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، پس قریب اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی طرف جمع کرے گا۔ اپنی طرف جمع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اپنی طرف جمع کر کے اللہ ان کو اس کی سزا دے گا۔ کسی کو یہ کہنا کہ تم ان قریب میری طرف آنے والے ہو، تمہیں میں بلاؤں گا ذرا اپنی طرف، یہ ایک دھمکی ہوتی ہے۔ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، یہ ایک دھمکی ہے کہ ان قریب اللہ ان کو اپنی طرف جمع کر لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت، بعض دفعہ عبادت نہ کرنا بھی تکبر ہوتا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا نا کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، پیچھے فرمایا مجھے پکارو، اور آگے کہا جو تکبر کرتے ہیں، یعنی اس میں اشارہ ہے اللہ کی عبادت نہ کرنا، اللہ سے نہ مانگنا، یہ بھی تکبر ہے۔ اللہ کی عبادت نہ کرنا بھی تکبر ہے۔ ایک تو ہے کسی بندے نے سستی اور غفلت کی بنیاد پر نماز چھوڑی، دل میں احساس ہے، پھر پڑھتا بھی ہے، الگ چیز ہے، لیکن
ٹھیک ہے یار نماز پڑھ لیں گے، اور ٹھیک ہے یار نماز سے زیادہ اور بھی ضروری کام دنیا میں ہے، خالی نماز ہی ضروری تھوڑی ہے، یہ یقیناً متکبرین ہے، یعنی عبادت نہ کرنا بھی تکبر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔